السلام علیکم مائی یوٹیوبر احباب، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خوش ہوں گے، آباد ہوں گے اور نیو ایپیسوڈ کا ویٹ کر رہے ہوں گے۔ تو چلیے آپ کا انتظار ختم کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں عشق میں بسم اللہ، ایپیسوڈ 101 پارٹ 1۔ حرین نے لرزتے وجود کے ساتھ اس بات میں سر ہلایا تو مہران نے اسے اپنی آہنی گرفت سے آزاد کر دیا۔ مہران کے لمس سے دور ہوتے ہی جب حرین کی نظر اپنی حالت زار پر پڑی تو شرم و حیا کی ایک تیز لہر اس کے روحوں پہ دوڑ گئی۔ اس کا چہرہ تپ کر سرخ ہو گیا۔ اس نے بوکھلاہٹ میں جلدی سے بیڈ پر پڑا کمبل کھینچا اور خود کو اس میں چھپانے کی ناکام کوشش کی۔ مہران وہیں کھڑا اسے محبوط نظروں سے دیکھتا رہا۔ حرین کے گلابی ہونٹ پر لگا وہ گہرا کٹ جو مہران کی اپنی دیوانگی کی نشانی تھی، اس وقت اسے بے حد جان لیوا اور اشتعال انگیز لگ رہا تھا۔ مہران کی تپتی نظروں کا فوکس جب خود پر محسوس کیا تو حرین نے ہانپتے ہوئے کمبل کو مزید سختی سے اپنے گرد لپیٹنے کی کوشش کی۔ حرین کا یہ دفاعی انداز مہران خان کو بری طرح چبھا۔ اس کی انا کو جیسے کسی نے للکارا ہو۔ وہ ایک پل میں جھپٹ کر اس کے قریب ہوا اور جھٹکے سے وہ کمبل کھینچ کر پرے پھینک دیا۔ حرین نے سہم کر اپنی شرٹ کے ٹوٹے ہوئے بٹنوں والی جگہ پر اپنے بازو پھیلائے تاکہ اپنی دارائے عصمت کو ڈھانپ سکے، لیکن اس کی یہ کوشش مہران کے سلگتے ہوئے غصے پر پیٹرول کا کام کر گئی۔ وہ ایک سیکنڈ میں اس تک پہنچا اور ضبط کی تمام حدیں توڑتے ہوئے اس کی شرٹ کھینچ کر وجود سے الگ کر گیا۔ حرین کا جسم شرم، بے بسی اور ناقابل بیان خوف سے لرزنے لگا۔ وہ کسی پتے کی طرح وائبریشن پر لگ گئی۔ حرین کی اس حالت کو دیکھ کر مہران کے دل میں جیسے کچھ چھن سے ٹوٹ کر بکھر گیا۔ اس کی اپنی بیوی اسے دیکھ کر ایسے ری ایکٹ کر رہی تھی جیسے وہ کوئی اجنبی ہو، جیسے وہ کوئی درندہ ہو جو اس کی آبرو ریزی کرنے بڑھ رہا ہو۔ اپنے اندر اٹھتے غصے اور دکھ کے طوفان کو بمشکل کنٹرول کرتے ہوئے اس نے دوبارہ وہی کمبل اٹھایا اور حرین کے لرزتے وجود پر ڈالتے ہوئے بھاری آواز میں غرایا۔ باہر جا رہا ہوں میں، اپنے کپڑے تبدیل کرو، میں ابھی نورما کو لے کر آتا ہوں، پھر تم دونوں مجھے ایک ایک بات سچ سچ بتاؤ گی۔ وہ چند لمحے رکا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی وہی وحشت رقص کر رہی تھی۔ اور ہاں، اگر یہ سب جھوٹ نکلا تو یاد رکھنا حرین، مجھے خود نہیں معلوم کہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا۔ اسے آخری بار گہری اور تپکی نظروں سے دیکھنے کے بعد وہ کسی بپھرے ہوئے شیر کی طرح کمرے سے باہر نکل گیا، پیچھے حرین کو اپنی سسکیاں ضبط کرتے چھوڑ کر۔ شام کے سائے گہرے ہو گئے تھے جب ہوائی جہاز روشنیوں کے شہر کراچی کے خوبصورت ایئرپورٹ پر اترا۔ وہ لڑکی جو کبھی اپنے چھوٹے سے گاؤں کی حدود سے باہر نہیں نکلی تھی، آج اتنے بڑے اور اجنبی شہر کے ایئرپورٹ پر تنہا کھڑی تھی۔ وہ بھلے اب زندگی آزادی سے جی رہی تھی، لیکن آنکھوں میں خوف وہی پرانا تھا جو اب اس کی معصوم آنکھوں کا مستقل حصہ بن گیا تھا۔ پریشی نے آس پاس خوفزدہ نظروں سے دیکھا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ہر گزرتا شخص اسے ہی گھور رہا ہے۔ اس کی گہرے رنگ کی بڑی بڑی آنکھیں جو اس وقت شفاف پانیوں سے بھری ہوئی تھیں، کسی گہرے سمندر کی مانند پراسرار اور پرکشش لگ رہی تھیں۔ وہ لرزتی پلکوں اور خوفزدہ نظروں سے چاروں طرف دیکھتی اور پھر جلدی سے اپنے گالوں پر گرنے والے آنسو پوچھنے لگی۔ خوف کے مارے اس کے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے تھے۔ وہ وہیں ساکھ جمی کھڑی رہی۔ لوگ اسے دیکھتے اور آگے بڑھ جاتے، کچھ تو
وہ خاص تھا اس کے سراپے میں کہ ہر نظر اس پر ٹھہر ضرور رہی تھی۔ وہ اس وقت گرین ہیوی میکسی میں ملبوس تھی، مہنگے زیورات سے آراستہ۔ وہ اتنی بے پناہ خوبصورت لگ رہی تھی کہ کسی کے لیے رہی نظر ہٹانا مشکل رہا تھا۔ جب بھی کوئی گاڑی آ کر ایئرپورٹ پر رکتی، وہ بے چینی سے اسے دیکھتی، لیکن اسے وہ آشنا چہرہ کہیں دکھائی نہیں دیتا تھا جس کی اسے تلاش تھی۔ جہاز سے اترنے والی بھیڑ اب آہستہ آہستہ چھٹنے لگی تھی، جس سے اس کی تنہائی اور خوف مزید بڑھنے لگا تھا۔ اجتماع میں ایک اجنبی لڑکا آ کر اس کے پاس والے بینچ پر بیٹھ گیا اور اس کی طرف مشکوک انداز میں جھک کر بولا، "میڈم، may I help you with something?" یہ آواز سنتے ہی خوف کی ایک لہر پریشے کے پورے جسم میں اشعار پیدا کر گئی۔ وہ ایک دم پھٹ پڑی اور زور زور سے رونے لگی۔ وہ لڑکا اسے روتا دیکھ کر بوکھلا گیا اور تسلی دینے کے لیے اس کی طرف بڑھا، لیکن پریشے نے اب باقاعدہ خوف کے مارے چلانا شروع کر دیا تھا۔ لوگ ایک دم رک کر اس کی طرف دیکھنے لگے، مگر اس سے پہلے کہ وہ لڑکا پریشے کے قریب پہنچتا، دو مضبوط اور توانا ہاتھوں نے جھٹ کر پریشے کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ اس اچانک گرفت پر تو جیسے پریشے کی جان ہی نکل گئی تھی، لیکن پھر ایک جانی پہچانی مسحور کن خوشبو اس کے مشام جان سے ٹکرائی۔ اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا تو خود کو روحان بخاری کی مضبوط باہوں میں دیکھ کر جیسے اس کے سوکھے دہانوں میں پانی پڑ گیا، اس کی ہانپتی ہوئی جان میں جان آئی۔ وہ لمحہ ضائع کیے بغیر چھوٹے بچے کی طرح اس کے کشادہ سینے سے اپنا چہرہ چھپا گئی۔ روحان بخاری نے اپنی ملکیت کے احساس کے ساتھ اسے مزید خود میں بھینچ لیا۔ پریشے بھی شدت جذبات سے روحان کی شرٹ کو اپنی مٹھیوں میں جکڑ لیا، جیسے وہ اسے دوبارہ کھونا نہیں چاہتی تھی۔ روحان اسے اسی طرح اپنی باہوں کے حصار میں لیے دنیا سے بے نیاز ہو کر اپنی گاڑی کی طرف آیا۔ اس نے بڑے مان سے گاڑی کا دروازہ کھول کر اسے بٹھایا اور خود دوسری سائیڈ سے بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ پریشے کا سانس جب کچھ بحال ہوا اور پرسکون ہوئی تو اسے اپنی حالت کا احساس ہوا۔ وہ شرم کے مارے تھوڑا فاصلہ بنا کر بیٹھ گئی۔ روحان بخاری کے لبوں پر ایک دل فریب اور فاتحانہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ ابھی جیسے ہی ڈر اترا، اس کی بیوی کو شرم یاد آ گئی تھی، ورنہ ابھی چند لمحے پہلے تو وہ سب کے سامنے اسے ایسے چپکی ہوئی تھی جیسے اس کی زندگی کا واحد سہارا یہی ہو، اور اب میڈم کو اچانک فاصلہ یاد آ گیا تھا۔ گاڑی میں گہری اور پرسکون خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ روحان ڈرائیونگ کے دوران تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس کی شاہانہ سجاوٹ کو دیکھتا اور مسکرا دیتا۔ وہ دل میں جان گیا تھا کہ یہ سب تزئین آرائش ضرور اس کی ماں نے خاص اہتمام سے کروا کر بھیجی ہوگی، تاکہ اس کی بہو اپنے پیا کے گھر ایک ملکہ کی طرح آئے۔ روحان بخاری نے جیسے ہی اپنے عالیشان بنگلے کے پورچ میں گاڑی روکی، اس کی نظریں برابر میں بیٹھی پریشے پر گئیں۔ وہ ہری میکسی میں لپٹی زیورات سے لدی کسی خواب جیسی لگ رہی تھی، لیکن اس کے چہرے پر ابھی بھی حیا اور اضطراب کی لہریں رقص کر رہی تھیں۔ روحان نے گاڑی سے اتر کر تیزی سے پریشے کی طرف والا دروازہ کھولا۔ اس سے پہلے کہ پریشا خود باہر نکلتی، روحان نے
نے اسے اپنی مضبوط باہوں میں بھر لیا۔ روحان میں خود چل سکتی ہوں، سب دیکھ رہے ہوں گے۔ پریشی نے گھبرا کر اس کے گلے میں ہاتھ ڈال دیے۔ تمہارے شوہر کو آج کسی کی پرواہ نہیں ہے پریشی۔ روحان کی آواز میں ایک عجیب سی کھنک اور شدت تھی جو پریشی کے دل کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر گئی۔ وہ اسے باہوں کے حصار میں لیے سیڑھیاں چڑھتا ہوا سیدھا اپنے بیڈ روم میں آ گیا۔ کمرے کا دروازہ اس نے اپنے پیر سے بند کیا اور اسے نرم بیڈ پر ایسے بٹھایا جیسے کوئی نازک شیشے کی گڑیا ہو۔ پورے کمرے میں گلابوں اور سندل کی بھینی بھینی خوشبو رچی ہوئی تھی جو فضا میں رومان بھر رہی تھی۔ میران کی نظریں پریشی کے سراپے کا طواف کرنے لگیں۔ وہ گہری آنکھوں اور سرخ ہوتے گال اور وہ بھاری لباس جس میں وہ اس کی دلہن بن کر آئی تھی۔ روحان اس کے بالکل قریب ہوا۔ اس کا لمس پریشی کے وجود میں بجلیاں بھرنے لگا۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے پریشی، کس روپ میں تم مجھے کیا قیامت ڈھا رہی ہو۔ اس کی آواز میں اب سرگوشی بن گئی تھی جو پریشی کے کانوں کے قریب گونجی۔ اس کی انگلیاں جب اس کی گردن اور شانوں کو چھوتیں تو پریشی کا پورا وجود لرز اٹھتا۔ روحان کا ضبط اب جواب دے رہا تھا۔ اس کی نظریں پریشی کے ان لبوں پر ٹھہر گئی تھیں جو کانپ رہے تھے۔ آج کوئی خوف نہیں، کوئی تیسرا نہیں، صرف تم اور میں۔ روحان نے اپنا ہاتھ پریشی کے گال پر رکھا اور اس کا انگوٹھا پریشی کے کانپتے لبوں پر پھرا تو اس کے وجود میں جیسے کرنٹ دوڑ گیا۔ روحان کا جنون اب اپنی انتہا پر تھا۔ اس نے جھک کر اس کے ماتھے پر ایک تپتا ہوا لمس چھوڑا اور پھر آہستہ آہستہ اس کے زیورات اتارنے لگا۔ ہر زیور کے اترنے کے ساتھ وہ اس کو بھرپور چومتا۔ پریشی کی سانسیں اکھڑنے لگیں۔ اس کے بدن سے اٹھنے والی مدہوش مہک روحان کے حواس پر چھا رہی تھی۔ جب روحان نے اس کے وجود کے گرد بندھے اس بھاری لباس کی گرہیں کھولیں تو پریشی کے حلق سے ایک میٹھی اور لرزتی ہوئی سسکی برآمد ہوئی جو روحان کے نام کی تکرار تھی۔ روحان کا چہرہ اب پریشی کے بالکل قریب تھا، اتنا قریب کہ دونوں کی گرم سانسیں ایک دوسرے میں پیوست ہو رہی تھیں۔ آج مجھ سے تمہارا سارا دکھ چھین لوں گا پریشی۔ آج صرف میں ہوں گا اور تمہارا یہ ٹوٹا ہوا وجود جسے میں نے مکمل کرنا ہے۔ وہ اس کے ہونٹوں کو قید کرتا جام محبت پینے لگا۔ اس کی سانسیں چراتا وہ اس کے انگ انگ کو شدت سے چومتا مدہوش آواز میں سرگوشیاں کرنے لگا۔ روحان کی آواز میں ایک ایسی گونج اور شدت تھی کہ پریشی نے مدہوشی میں اپنی آنکھیں موند لیں۔ اس لمحے روحان اس کے وجود کو ہر پردے سے آزاد کرتا میں ایک طوفان کی طرح اس کی روح میں سما گیا تو کمرے کی فضا پریشی کی ایک دبی مگر میٹھی کرا سے گونج اٹھی۔ یہ درد نہیں تھا، یہ برسوں کی پیاس اور روحوں کے ملاپ کی وہ گواہی تھی جو جسموں کے ذریعے دی جا رہی تھی۔ پریشی نے شدید جذبات سے روحان کے چوڑے شانوں میں اپنے ناخن گڑا دیے۔ اس کے وجود سے اٹھنے والی مخمور سسکیاں اور روحان کا وہ بے باک جنون اس رات کے سناٹے کو چیرتے ہوئے ایک نئی داستان رقم کر رہا تھا۔ وہ دونوں اب الگ نہیں تھے،
وہ ایک دوسرے کے وجود کی تپش میں پگھل کر ایک ہو چکے تھے، جہاں نہ کوئی فاصلہ بچا تھا اور نہ کوئی ادھورا پن۔ اس نے پریشے کے اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالوں میں لیا اور اس کی پیشانی پر محبت کی مہر ثبت کی۔ پریشے نے بے ساختہ روحان کے سینے پر اپنے ہاتھ جما دیے، لیکن یہ مزاحمت نہیں بلکہ سپردگی تھی۔ روحان کی بے باکی اور شدت نے اس رات کے سناٹے کو ایک خوبصورت اور لازوال داستان میں بدل دیا تھا۔ جاری ہے۔ اگر کہانی پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔